السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے دو بندے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینے سے کربلا تک کے واقعات ہم سن رہے ہیں اس پروگرام میں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، ان کا انتقال ہوتا ہے 60 سنہ ہجری میں۔ پھر یزید پلید ان کے بعد ان کا ولی عہد بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، اور پھر یہ بیعت کے لیے مختلف جگہوں پر خطوط اور اپنے قاصد بھیجتا ہے۔ مدینہ پاک کے گورنر کے پاس بھی اس کا آرڈر آتا ہے کہ امام حسین اور دیگر جو بڑے صحابہ ہیں ان سے بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بیعت کیسے کرتے جو بدکار تھا، جو بے نمازی تھا اور بدماش قسم کا آدمی تھا، شرابی تھا؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کی بیعت نہیں کی، اور جب بیعت پر مجبور کیا گیا تو آپ نے مدینے سے ہجرت کی، اپنے رفقا کو، اپنے خاندان کو لیا اور آپ مکے میں آ گئے۔ اچھا، اب کوفے والوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کی بیعت نہیں کی اور آپ مکے چلے گئے، تو انہوں نے خطوط بھیجنا شروع کیے، لیٹرز بھیجنا شروع کیے کہ آپ ہماری جان چھڑائیں یزید پلید سے، آپ امام برحق ہیں، آپ کوفے تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام برحق ہیں، اب لوگ آپ سے بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے وہ تو نااہل شخص تھا، یزید پلید تھا، اس کے کارنامے اچھے نہیں تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ آپ کوفے جائیں اور مسلمانوں کی مدد کریں، مگر کوفیوں کے عہد کا اور ان کے وعدوں کا بھروسہ ہے نہیں۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ کہہ تو رہے ہیں، محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ آئیں یزید سے جان چھڑائیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ اصل میں ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا، اور ساتھ میں یہ لکھا کہ تمہاری گزارش اور خواہش پر ہم مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں، تم ان کی مدد کرو، حمایت کرو۔ یعنی حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ وکیل امام حسین بن کر گئے۔ ساتھ میں آپ کے محمد و ابراہیم دو بیٹے ساتھ تھے جو باپ کے پیارے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے پہنچتے ہیں اور کہیں سٹے کرتے ہیں، تو لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے۔ 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کے لیے، یعنی آپ وکیل بنے اور بیعت کی امام حسین کی۔ شاعر کہتا ہے، کیا اظہار ارباب عقیدت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی۔ حالات بڑے خوشگوار ہیں، حالات نارمل ہیں،
کوفے والے اپنے قول و قرار پر کاربند ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو مکتوب لکھ دیا کہ آپ آئیں اور دین حق کی تائید کریں۔ موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی۔ لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیغمبر کو بلایا، جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو۔ گورنر کون تھے اس وقت کوفے کے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول۔ اہل کوفہ کا جب جوش نظر آیا تو انہوں نے گورنر کوفہ نے لوگوں کو بتایا کہ اس بیعت سے یزید راضی نہیں ہوگا، بھڑکے گا۔ انہوں نے یہ بتا دی، یہ اطلاع کر دی، یہ بتا دیا، اطلاع کر دی اور ضابطے کی کارروائی پوری کی، مزید دخل اندازی نہیں کی۔ ادھر یزید کو اطلاع کی گئی، یزید کے حامی جو کوفے میں رہتے تھے انہوں نے مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کا چرچا، اہل کوفے کا جوش عقیدت، بیعت کرنا اور دن بدن اس کے اندر جوش میں اضافہ ہونا، یہ یزید کو اطلاع دی گئی۔ تو اب یزید نے کیا ترکیب کی؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کو گورنری سے سسپینڈ کر دیا، معزول کر دیا، اور ابن زیاد جو بانی فتنہ و فساد تھا، بدبخت شخص تھا، دغا باز تھا، بدباطن تھا، مکار تھا، اس کو گورنر مقرر کیا کوفے کا۔ اب یہ چال باز حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ اور طائف وغیرہ اس طرف سے جو راستہ آتا تھا اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا رات کی تاریکی میں، اور اس نے لباس بھی حجازیوں کا پہنا ہوا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ پہچان نہ سکیں، یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے رضی اللہ عنہ۔ اب جیسے یہ پہنچا تو لوگ دھوکہ کھا گئے، رات تھا، رات کے اندھیری، کیونکہ اس وقت کوئی لائٹیں اور یہ نظام تو نہیں تھا۔ حجازی لباس دیکھا، حجازی راستے سے اس کو آتے دیکھا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، بہت خوش ہو رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ قدمت خیر مقدم، شور مچا رہے ہیں کہ خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ اچھا خاصا جلوس بن گیا، لوگ خوش ہیں، مگر یہ مردود دل میں جل رہا تھا کہ کوفیوں کو اتنی محبت ہے آل رسول سے، امام حسین سے رضی اللہ عنہ، یہ اتنا انتظار کر رہے ہیں اتنے جوش و خروش کے ساتھ۔ خیر یہ چلتا رہا اور خاموش رہا۔ دارالامارہ یعنی گورنمنٹ کا جو جگہ تھی، گورنمنٹ ہاؤس تھا، اس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت یہ کوفی سمجھے کہ یہ تو ابن زیاد ہے، یہ امام حسین نہیں ہے، بڑی مایوسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ رات گزار کر صبح ابن زیاد نے کوفیوں کو بلایا، حکومت کا حکم سنایا، یزید کی مخالفت سے ڈرایا، دھمکایا، اور حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں جنہوں نے بیعت کی تھی امام حسین کے لیے اس جماعت کو منتشر کر دیا۔ 12,000 سے لوگ زیادہ جو بیعت کر چکے تھے منتشر ہو گئے، 30 افراد صرف باقی رہے۔ اللہ اللہ، یہ مسلم تھے وہ پیارے مہمان، کس قدر جن کو تمناؤں سے بلایا یہاں، جن سے کی بیعتیں کتنے کیے عہد و پیما، آج وہ تنہا ہیں رخصت ہوئے ہمدرد کہاں، آج کوفہ کے مقفل ہوئے ہیں سب دروازے، آج روپوش ہیں مسلم کو بلانے والے، آج کوفے کے مکانات بھی سب بند ہوئے، آج سب چھپ گئے کوفے کے گھرانے والے۔ جنہوں نے خط لکھے تھے، عقیدت و محبت کا اظہار کیا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تھی، اور امام حسین نے ان کی محبت کو جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں، جان و مال قربان کرنے کے وعدے کیے تھے، ذرا دھمکی ملی ڈر گئے اور دنیا کے مال و زر کی محبت میں آ گئے، گھروں کے اندر گھس گئے، بند کر لیے دروازے۔
اللہ اکبر. اور امام علی مقام کے نائب جانشین حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ایک مسافر کی حیثیت سے پریشان ہیں کدھر جائے، اور دل میں پریشانی ہے، دل تڑپ رہا ہے کہ امام حسین کو تو میں خط لکھ چکا کہ یہ آپ کے بڑے عقیدت مند ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تو سفر شروع کر چکے ہوں گے. اللہ اکبر. نہ سلامی بھیجنے کو کوئی قاصد ہے یہاں، نہ کوئی محرم ہے جو پیغام پہنچائے وہاں. غم یہی حضرت مسلم کو بہت کافی تھا، اتنے میں آ گئے یاد ان کو امام الشہداء. درد سینے میں اٹھا، دل نے بصد رنج کہا تو نے افسوس کہ حضرت کو ہے نامہ لکھا. اہل کوفہ کی عقیدت کا ہے نقشہ اس میں، حال سب ان کی محبت کا ہے لکھا اس میں. مل گیا ہوگا انہیں میرا یہ خط اور سلام، مطمئن ہو گئے ہوں گے میری باتوں سے امام. رد نہ فرمائیں گے حضرت کبھی میرا پیغام، چل پڑے ہوں گے ماں اہل کے وہ شاہ امام. پہنچیں گے یہاں ان کو مصائب و بلا، کتنا ہوگا نہ خبر ان پر یہاں جور و جفا. مسلم بن عقیل نے مکان میں پناہ لی. ابن زیاد نے حملہ کرنے کے لیے ایک دستہ بھیجا، اپنے اکیلے مقابلہ کیا، گیدڑوں کو پریشان کر دیا، نامردوں کو بھگا دیا. اب دشمن چھتوں پر چڑھ کر آپ پر پتھر مارنے لگے، آگ پھینکنے لگے. اللہ اکبر. آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا، ہاتھ میں تلوار لیے حملے کرتے ہیں، بڑا خنجر بکف. جب یہ برادر زادہ حیدر مقابل چند ساعت بھی نہ ٹھہری، فوج غارت گر سنان و تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے، دکھایا جوش حق چھکے چھڑائے بد نہادوں کے. اب ابن اشعث جو دستہ لے کر آیا تھا اس نے دھوکہ کیا، کہا آپ میری امان میں، آپ سے گستاخی نہیں ہوگی، آپ کو شہید نہیں کیا جائے گا. امام مسلم بن عقیل تھک کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور رونے لگے. کسی نے کہا ایسے بہادر ہو روتے ہو؟ کہا اپنے لیے نہیں روتا، امام پاک کے لیے روتا ہوں، تمہارے اطمینان پر وہ آتے ہوں گے. کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھا ہے بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں. یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں. مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ تیری امان پر مجھے بھروسہ نہیں. خیر، آپ کو امان دے کر ابن اشعث لے کر چلا، ابن زیاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے انہیں امان دی. ابن زیاد نے کہا، وہ بدبخت آدمی تھا، کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی امان دینے کی، تیرا کیسے تعلق؟ اب یہ سن کر چپ ہو گیا. مسلم بن عقیل اللہ اکبر پیاسے یہاں پہنچتے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں، پانی میسر نہیں آتا. اپنے چچا زاد بھائی عمر بن سعد کو علیحدگی میں وصیت کرتے ہیں، کوفے میں ایک شخص کا میں نے 700 درہم قرض دینے ہیں، وہ ادا کر دینا، اور قتل ہونے کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، امام حسین کے پاس کسی کو بھیج دینا، یہاں نہ آئیں. ابن سعد نے ابن زیاد سے پوچھا وصیتیں پوری کر دوں؟ ابن زیاد نے کہا قرض والی وصیت پر تجھے اختیار ہے. امام حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پیچھا نہیں کریں گے، اگر وہ یہاں آئے تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. استغفر اللہ. رہا مسلم کا جنازہ، اس میں تیری سفارش نہیں چلے گی. مسلم بن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. جلادوں کو حکم دیا گیا کہ محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو، سر دھڑ اس طرح پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں. آپ نے ابن اشعث سے کہا تو نے امان نہیں دی تھی. اللہ اکبر. شہید کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور امام مسلم بن عقیل اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی تکرار کر رہے ہیں، اپنے نبی پر درود شریف پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے تھے یا اللہ ہماری اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. جنہوں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ چھوڑ دیے، پھر ہمیں قتل کیا.
زبان حال سے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اے باد صبا برائے خدا تعالی بسوئے کعبہ ذرا گزر کر، فرزند نبی حسین ہیں وہاں، تو ان کو تلاش در بدر کر، ان کو میرا سلام پہنچا کر پھر بیاں حال سر بسر کر، جفائیں اہل کوفہ کی بتانا اور میرے قتل کی خبر کر، ظالم و بے وفا ہیں کوفی ان کی باتیں نہ سن حذر کر، اور کہہ دیا کہ اے جفا رسیدہ از بہر خدا نہ رخ ادھر کر، مسلم نے تو تجھ پر جاں فدا کی، تو کعبے میں بعافیت بسر کر۔ جلادوں نے محل پر لے جا کر، محل کی چھت پر لے جا کر امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، جس سے مبارک نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دونوں آپ کے کم عمر بیٹے شہزادے والد کا سر تن سے جدا دیکھ کر غم میں کانپنے لگے، لرزنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لپٹ گیا، پارا پارا نہ ہو کیوں دیکھ کے دونوں کے جگر، عمر میں دیکھا تھا کب آنکھ سے ایسا منظر، ایسا صدمہ نہیں گزرا کبھی ننھے دل پر، خاک و خون میں تڑپتا ہے پدر پیش نظر، سرمگی آنکھوں سے تھے خون کے آنسو جاری، کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہوزاری۔ ان ظالموں نے ان دونوں بچوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار، اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار، دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار، کر رحم کے بے جرم ہیں ہم بے کس و لاچار، مظلوم ہیں حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے، ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 ذو الحج 60 سنی ہجری میں شہید ہوئے، اور یہی تاریخ تھی جب امام پاک مکے سے کوفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، دین اسلام کی محبت عطا فرمائے، دین کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام۔